السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے آپ کا پسندیدہ ناول وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ کے ساتھ، جس کی ایپیسوڈ کا یقیناً آپ لوگوں کو شدت سے انتظار ہوگا۔ تو چلیے آپ کا انتظار میں اب ختم کر دیتی ہوں، لیکن اس انتظار کو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے میرا ایک چھوٹا سا کام۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے، آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کر دیں۔ تو چلیں آپ جلدی سے میرا یہ کام کریں اور پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ وہ عشق سراب سا، ریٹن بائی حوریہ ملک، ایپیسوڈ 16۔ سخت تاثرات سے سجے چہرے کے ساتھ ای جے نے اسے لا کے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ لاک کرتا وہ واپس پارک کی جانب گیا جہاں اس کے 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کے واپس مڑنے پہ برف کی ڈلی بنی روشانے نے بمشکل گردن موڑ کے پارک کی جانب دیکھا جہاں ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں موجود سبھی افراد کو پارک میں ہی روک لیا گیا تھا اور وہاں مقامی پولیس بھی آ چکی تھی۔ اب پولیس آفیسرز بہت مستعدی سے پارک میں پھیلے ہوئے اسی واردات کے متعلق چھان بین کر رہے تھے، جبکہ 3 آفیسرز پارک کی ایگزٹ کے پاس کھڑے تھے، ہر بندے کی تصویر لینے کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل تلاشی کے بعد اسے پارک سے نکلنے دے رہے تھے۔ پولیس سمیت ای جے کے آدمی بھی چابک دستی سے چاروں اطراف کا معائنہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام قتل نہیں تھے بلکہ یہ ای جے کے آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا، گویا کہ ای جے کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ موبائل کان سے لگائے وہ ہینڈسم کلر چہرے پہ غضبناک تاثرات سجائے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ پولیس اور ای جے کے آدمیوں کے فوری اقدامات اور ایسی سخت چیکنگ پہ نہ جانے کیوں روشانے کے سہم سہم کے دھڑکتے دل کو گویا پریشانی کے مارے پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ ایس کے کی موت چاہتی تھی، لیکن اسے یوں دیار غیر میں کسی درندے کا نشانہ نہیں بنتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اب سن بیٹھی آنے والے لمحات کے لیے ذہنی طور پہ خود کو تیار کرنے لگی۔ اس نے اس قطار کی طرف دیکھا جہاں سب لوگ چیکنگ کے لیے کھڑے تھے۔ اس نے ان میں اسے کھوجنا چاہا لیکن وہ کہیں نہیں دکھا۔ منتشر اعصاب و خیالات کا شکار ہوتی وہ کچھ یاد آنے پہ چونکی اور ایک طائرانہ نگاہ ادھر ادھر گھماتی جائزہ لینے لگی۔ اس نے دیکھا کہ 4 گارڈز اس کی گاڑی کے ارد گرد چوکس کھڑے تھے۔ ان چاروں کو نظر میں رکھے اس نے بالوں میں اٹکا ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور 7 سمندر پار رابطہ کرنے لگی۔ گاڑی کے شیشوں کے باہر چوکس انداز میں کھڑے وہ بہت مدھم سے انداز میں بولنا شروع ہوئی۔ ایس کے یہاں ملائیشیا میں بہت بڑا میس کریٹ کر چکا ہے اور اب اگلے 5 منٹس میں ملائیشین پولیس اور ای جے کے آدمی اسے اپنی قید میں لینے والے ہیں۔ تیزی سے میسج چھوڑ کے اس نے ٹرانسمیٹر دوبارہ سے بالوں میں چھپایا اور خود اضطرابی کیفیت کے ساتھ پارک کی طرف دیکھنے لگی جہاں پہلے سے بھی زیادہ چوکس انداز میں چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے ای جے کو بھاگتے ہوئے ایک طرف جاتے دیکھا تو دل جیسے گہری کھائیوں میں اترنے لگا۔ کچھ سیکنڈز کے بعد اس نے دیکھا کہ ای جے گلوز پہنے ہاتھوں میں ایک پسٹل اٹھائے واپس اسی طرف پلٹ رہا تھا۔ پسٹل کو دیکھ کے روشانے نے ایک کرراہ کے ساتھ آنکھیں میچی تھیں۔ وہ دور سے بھی دیکھ کے جان چکی تھی کہ یہ ایس کے کی فیورٹ پسٹلز میں سے ایک تھی۔ ایس کے، مجھے پڑھنا ہے، وہ اس کی کھٹر پٹر سے جھنجھلاتی اسے دیکھ کے بولی، جو میز پہ 3 گنز اور 5 پسٹلز رکھے ان کی صفائی کر رہا تھا۔ ایک تو ان ہتھیاروں اور دوسرا ان کی صفائی کے دوران ہونے والی کھٹر پٹر سے اس کا دل بے حد جھنجھلا اٹھا تھا۔ تو پڑھو نا، تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہوں، تم شروع کرو پڑھنا، میں مزید کھلتا چلا جاؤں گا۔ پسٹل کو ہاتھوں میں لیے وہ چہرے کے نزدیک کرتا اس کے نشانے کو چیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوا تو اس کی اس قدر فضول گوئی پہ روشانے کی پیشانی تپ اٹھی۔ مجھے میری بکس پڑھنی ہیں، اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے کہا تو وہ کھل کے ہنس دیا۔ اس کے یوں ہنسنے پہ وہ جذبس سی ہو گئی اور سر کتابوں میں جھکا گئی۔ ان کتابوں کو رٹنے کے بعد بھی تو مجھے ہی پرت در پرت کھولنا ہے، تو یہ کوشش کتابیں رٹنے سے پہلے ہی کر لو۔
توجہ اس کی ساری اپنے ہتھیاروں کی طرف تھی، لیکن دھیان کے سبھی دھاگے اس سے بندھے ہوئے تھے۔ تبھی تو ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ بنا اسے دیکھے لاپرواہی سے بولتا اس کی دھڑکنوں کی رفتار منتشر کر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ کے اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو کتاب سینے سے لگائے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ میرا کل ٹیسٹ ہے جس کی مجھے تیاری کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے اسے جتا کے وہاں سے جانے لگی۔ جب سلطان نے اس کے گزرنے پہ اس کا بازو تھام کے احتیاط سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کی گود میں جا گری۔ باہر اس وقت کام ہو رہا ہے، اس لیے تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لیے وہ دونوں ہاتھوں سے خالی پسٹل کا نشانہ چیک کرنے لگا۔ ایک افتاد کی مانند اسے خود پہ سوار دیکھ کے وہ سانس روکتی اس کی دہکتی سانسیں اپنے بالوں اور گردن پہ محسوس کرنے لگی۔ پسٹل چلانا سیکھو گی؟ بائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ دائیں ہاتھ سے اس کی کمر پہ بکھرے بال اس کے بائیں کندھے کی جانب سمیٹتا اب اپنا سرسراتا ہاتھ اس کی کمر کی جانب بڑھانے لگا تو وہ تڑپ کے اس کی جانب مڑی۔ میرا کل ٹیسٹ ہے۔ اسے اپنے مطلوبہ شکار پہ جھکتے دیکھ کے الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے، کیونکہ اب وہ اپنا دہکتا لمس اس کی گردن کی پشت سے تھوڑا نیچے چھوڑتا اس کی سانسیں تنگ کر رہا تھا۔ پسٹل چلانا سیکھو گی؟ اپنی منمانیوں میں مگن اس نے اپنا سوال دہرایا تو اس کی بے باکیوں سے چڑی روشانیں پھٹ پڑی۔ ہاں، اور سب سے پہلے تمہاری اس پسٹل سے تمہارا ہی قتل کروں گی، چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے لہجے میں کہتی اس کی گرفت میں کسمسائی تو سلطان نے زور سے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچا۔ یہ میرا فیوریٹ پسٹل ہے، اس لیے میرا قتل کرنے کے بعد اسے سنبھال لینا اپنے پاس میری نشانی کے طور پہ۔ اس کے گال کو پرشدت انداز میں چھو کے اس نے بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے ڈٹائی سے کہا تو وہ صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتی اسے دیکھ کے رہ گئی جو بہت دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ سائرن کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے چوکی اور خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھا جہاں آفیسرز لاشوں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال رہے تھے، جبکہ باقی سب اب پہلے سے بھی زیادہ چوکس انداز میں چیکنگ کر رہے تھے کیونکہ آلۂ واردات مل چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ 4-5 کھڑے افراد کے پیچھے وہ تھا، لیکن نہیں، وہ سلطان نہیں تھا، بلکہ وہ رکی، ٹھٹکی اور پھر ایک دم سے اس کے اعصاب پہ گویا منو برف آن گری تھی۔ وہ جو بھی تھا لیکن سلطان نہیں تھا۔ اس کے اعصاب ایک دم سے تناؤ کا شکار ہوئے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لمحے قبل درخت کے پار جو کھڑا تھا وہ بلا شبہ سلطان تھا، لیکن یہاں اسے اسی حلیے میں دکھائی دینے والا شخص سلطان نہیں تھا۔ اس نے غور کیا تو گہری سانس بھرتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ ماسٹر پلانر، وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں سلطان کی تھیں لیکن چہرہ کسی دوسرے فرد کا تھا۔ اتنے سے عرصے میں اس کا ایسا شاندار بیک اپ پلان دیکھ کے وہ لاکھ اختلافات کے باوجود بھی داد دیے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں سامنے جمائے رکھیں جہاں وہ پرتپش نگاہیں آفیسر پہ جمائے اپنی چیکنگ کروا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت پرسکون انداز میں آفیسر کے ساتھ لائی ہوئی منی ڈیجیٹل پرنٹس چیکنگ مشین پہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جما رہا تھا۔ اسے چند لمحے قبل اپنا دیا گیا میسج یاد آیا جس میں اس نے کہا تھا کہ ایس کے پکڑا جانے والا تھا۔ اسے اپنے ہی الفاظ یاد کر کے ہنسی آئی۔ اسے انڈر ورلڈ میں ڈیر مانسٹر کے نام سے جانا جاتا تھا تو بالکل درست جانا جاتا تھا۔ رات 8 بجے تک یہ ساری کارروائی جاری رہی اور وہ وہیں گاڑی میں بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی کیونکہ اسے گارڈز کے ساتھ بھیجنے کا رسک فی الحال ایجے نہیں لے سکتا تھا۔ جس وقت اس سارے میس کے بعد وہ ناکام سا غصے سے بپھرا ہوا گاڑی لے کے پارک کی حدود سے باہر نکلا تو ان کی گاڑیوں سے کچھ فاصلے پہ موجود بائک بھی رینگتی ہوئی آگے بڑھی۔ ایجے کے سویٹ ہاؤس میں موجود وہ جلے پیر کی بلی کی مانند اپنے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اسے یہ سوچ سوچ کے وحشت ہو رہی تھی کہ وہ ایس کے کو اپنے اس شخص کے ساتھ اور اس کے گھر میں موجودگی کا کیا ریزن پیش کرے گی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس شخص کے نکاح میں تھی۔ نکاح میں ہوتے ہوئے تو تمہارا دل کسی کی آنکھوں کا بھی اسیر ہوا ہے۔ اس کے دل نے جیسے اسے تماچا مارا جس کی شدت سے بلبلاتی ہوئی وہ زور سے لب بھینچ گئی۔ اسے سویٹ چھوڑنے کے بعد ایجے واپس چلا گیا تھا
جبکہ وہ کھانا کھائے بغیر سیدھا کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے اپنی انگلیاں مسل رہی تھی جب اسے باہر سے ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ کسی اندیشے کے تحت اس نے فوراً دروازہ کھول کے باہر جھانکا تو ایک ملازمہ بہت تیزی سے اس کی جانب بھاگ رہی تھی۔ کیا ہوا روزی؟ اس نے جاتی ملازمہ کو بلند آواز میں مخاطب کیا۔ میم، کسی نے ہاؤس کی سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا تو اس کے جواب پہ روشانی کو نہ جانے کیوں اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ تم پورا ارادہ بنا کے آئے ہو کہ میری گولی سے قبل تم ای جے کی گولی سے مرنا ہے، وہ غائبانہ اس سے مخاطب ہوئی جو بہت جرأت مندانہ حرکتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور باہر کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھی جب اس نے نیچے ہال میں ایرک کو تیز تیز قدموں کے ساتھ داخل ہوتے دیکھا۔ جلدی سے ہاؤس کا چپا چپا چھان مرو، وہ جو کوئی بھی ہے ابھی تک ہاؤس میں ہی موجود ہے، اس نے بلند آواز میں دھاڑتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم جاری کیا تو اس کی دائیں جانب کھڑے اس کے دوست اور بزنس پارٹنر ولیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہولے سے گلا کھنکارا۔ ای جے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری اس محبوبہ کا ہاتھ ہو، کیونکہ جب سے تم مجھ سے ملے ہو تب سے ہی تم پہ ایسے اٹیک ہو رہے ہیں۔ اس کے دوست کی پیشن گوئی پہ ریلنگ کے پاس کھڑی روشانی نے دم ساتھ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی پرنسس کے متعلق ایسی بات کہنے کی؟ ولیم کے گریبان کو بائیں ہاتھ میں جکڑے وہ دائیں ہاتھ سے مسلسل اس کے منہ اور ناک پہ مکے مارتا کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ پرنسس کے متعلق کوئی غلط بات کہنے کی جرأت کی تو زبان حلق سے کھینچ نکالنے میں منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی حالت دگرگوں کرنے کے بعد اس نے وہیں سے اسے فرش پہ پٹخا اور خود اتنی وحشت سے چلایا کہ روشانی کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ای جے، میری بات سمجھو، اس کی آنکھیں جھوٹ وہ زمین پہ بے سود پڑا ٹوٹے الفاظ میں بول رہا تھا جب ای جے نے جیب سے پسٹل نکال کے اس کے سینے میں فائر داغ دیا۔ جن آنکھوں کے متعلق میرا دل ہر لمحہ غزل کہتا ہے، ان کی طرف دیکھنے کی تو نے جرأت کیسے کی؟ اس کی لاش کو پیر کی زوردار ٹھوکر سے پرے اچھالتا وہ جنونی انداز میں گویا ہوا تو اس قدر وحشت اور دیوانگی پہ روشانی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، جبکہ آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلی اس شخص کی لاش پہ مرکوز تھیں۔ جب غصے کی شدت کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ای جے کی نظر اوپر ریلنگ کے پاس کھڑے روشانی پہ پڑی تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کے اس کی جانب بڑھا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو کھسکی۔ رائل پرنسس، ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کے وہ یکسر بدلے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوا اور ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھائے۔ جب اس کے دائیں ہاتھ پہ لگے خون کو دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کے رہ گیا۔ ڈرو نہیں پرنسس، یہ بس مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا۔ اپنا خون آلود ہاتھ پیچھے کر کے اس نے بائیں ہاتھ سے اس کے سرد رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ تم نے قتل، اس نے خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ میں مافیا باس ہوں پرنسس، میں یہی کام کرتا ہوں۔ اس نے گویا اسے آئندہ کے لیے بھی باور کرانا چاہا، لیکن وہ اس کے جواب پہ جس طرح اسے دیکھنے لگی، اس سے قبل کہ اس کی آنکھوں میں ڈوب کے وہ کوئی انتہائی فیصلہ لے لیتا، پورے ہاؤس میں ایک سائرن سا بلند آواز میں گونج اٹھا۔ پرنسس، تم روم میں جاؤ اور کچھ بھی ہو جائے تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوا تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلاتی اس کے ہاتھ دبانے پہ واپس مڑی اور اس کی کچھ لمحے قبل خالی تاثرات سے سجی آنکھیں نفرت سے دہک رہی تھیں۔ پاکستان میں خفیہ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹ روم اس وقت سینئر آفیسرز بیٹھے اس وقت چل رہے حالات کی کشیدگی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں اس وقت بہت سوچ سمجھ کے اپنے ایجنٹس کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس میں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں کر سکتے، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہوں۔ ان کے سامنے بیٹھے کرنل صاحب نے سنجیدگی سے بات کی شروعات کی۔ ملکی، معاشی اور سیاسی بحران سے ہٹ کے دیکھا جائے تو چھوٹے سے چھوٹا دھندا بھی اس وقت عروج پہ چل رہا ہے، لیکن ہماری پولیس فورس ان سب کو ختم کرنے کے بجائے سیاسی رہنماؤں کی حفاظت میں مصروف ہے، اور یہ کالے دھندے صرف ایک ایس کے نہیں چلا رہا
بلکہ بہت سی کالی بھیڑیں یہاں اپنا بیس بنا چکی ہیں۔ انہوں نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا جہاں سبز نشان مختلف حصوں کی نشاندہی کر رہا تھا اور یہی حصے مافیا کی بیس تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو مکمل ختم کرنے کے لیے ہمیں جن معلومات کی ضرورت ہے وہ ابھی ہم تک نہیں پہنچیں۔ انہوں نے افسوس سے کہتے ہوئے زور سے مٹھیاں بھینچیں تو ایجنٹس ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ایجنٹ 11 کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا انہیں بھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی؟ ابھی تک ایجنٹ 19 نے سنجیدگی سے سوال داغا۔ وہ اپنا کام مکمل یکسوئی سے کر رہی ہے، لیکن اس وقت وہ بھی بہت مشکل میں پھنس چکی ہے کیونکہ ایس کے ملیشیا پہنچ چکا ہے۔ کرنل صاحب کی اطلاع پہ انہیں جیسے جھٹکا سا لگا۔ ایس کے ملیشیا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی تو 2 دن قبل یہاں لاہور میں لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایجنٹ 15 نے تیز لہجے میں جواب دیا، جبکہ باقی سب بھی حیرانگی کی زد میں تھے۔ یہ اس کا ٹریپ کیس ہوگا کیونکہ اس پہ پولیس کی جانب سے گرفتاری کا خدشہ ہے کہ اس دفعہ وہ ایک کیس میں ظاہری طور پہ انوالو تھا، شاید اسی لیے وہ پولیس کو چارہ ڈال رہا تھا۔ مگر مجھے کل ایجنٹ 11 کا میسج ملا ہے کہ ایس کے ملیشیا پہنچ چکا ہے۔ ان کی باروب اور پروفیشنل آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایسے شارپ مائنڈ کے ساتھ لوگ یہ گھٹیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے شارپ مائنڈ لے کے ملک کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ ان میں سے ایک ایجنٹ نے تلخ لہجے میں بولا، گویا کہ ایس کے یہ ماسٹر پلاننگ غلط جواب پہ دکھانے کا افسوس کیا ہو۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں مارخور کی موجودگی کس قدر ضروری ہو گئی ہے؟ ایجنٹ 15 نے سنجیدگی سے کرنل صاحب کو دیکھا جن کی سپاٹ تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایجنٹ مارخور زندہ ہے، مر چکا ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اگر وہ زندہ ہوا اور اس کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ قائم و دائم ہوا تو وہ خود ہی اپنے آشیانے میں لوٹ آئے گا۔ کرنل صاحب کے جواب پہ سب نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور اگلا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ کمرے میں آنے کے بعد چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی خاطر اپنا نائٹ سوٹ لے کے فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آئی تو ایک مخصوص خوشبو فوراً اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے خوف سے سست پڑتی دھڑکنوں کے ساتھ پورے کمرے میں ایک تائرانہ نگاہ گھمائی، لیکن خالی کمرہ دیکھ کے اس کے حلق سے ایک لمبی سی سانس خارج ہوئی۔ یہ کی الجھنوں میں کٹا سارا بچپن، جوانی تیری زلفوں میں الجھ کے رہ گئی۔ تولیہ اتار کے جیسے اس نے ہولے سے جھٹکتے ہوئے تولیے میں بال رگڑے تو ایک گمبھیر سی آواز کمرے میں گونجتی اس کے وجود اور دل کی دھڑکن کو اس زاویے میں ساکت کر گئی۔ بنا مڑے، بنا حرکت کیے اس نے لمحہ لمحہ سست پڑتی دھڑکنوں کے ساتھ ایک مضبوط قدموں کو اپنے نزدیک آتے محسوس کیا، لیکن وہ چاہ کے بھی خود کو ہلانے سے قاصر رہی۔ اسے اس لمحہ واقعی اپنا وجود پتھر کا مجسمہ محسوس ہو رہا تھا جس میں بس اس کی گھٹی گھٹی سانسیں چل رہی تھیں۔ یہ سرکش بدن، یہ آسمانوں کی وسطوں سے بالا گردن، عجیب زاویوں پہ مشتمل یہ خمیدہ کمر، 21 سالوں کے جذبوں کا بوجھ اٹھائے یہ ذہن، باخدا یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں میری مان، یہ سب آفتیں اس شاعر کو سونپ دے۔ اس کی بے حد نزدیک آ کے ٹھہرتا، وہ اپنے مضبوط ہاتھوں کو اس کے پہلوؤں پہ سختی سے جماتا، اس کی نرم گردن پہ جھکا تو اس کے سلگتے لمس اور خمار آلود انداز و الفاظ پہ اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں جلدی سے اظہار کریے۔ تب تک ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈی کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اب مجھے اجازت